اللہ پر کامل یقین رکھنے پر ہمیں کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی ہمیں آس نہیں ہوتی۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ لوگوں نے سمجھایا وقت بدلتا ہے، اور وقت نے سمجھایا لوگ بھی بدلتے ہیں۔ سب کا اپنا اپنا سفر ہے، منزل ایک صحیح، سفر الگ ہے۔ کسی کو طلب کی جستجو میں رکھا جاتا ہے، کسی کو بے طلب ہی نوازا جاتا ہے۔ کسی کی طلب آزمائش ہے تو کسی کا نوازنا جانا آزمائش۔ سب عطا ہے، ہر عطا آزمائش ہے۔ انسان نے جھوٹ تب سیکھا جب اسے سچ کی سزا ملی۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ عید کی عین پہ بھاری ہے اداسی کا الف، میں اس کے کہہ کے دیکھوں یا اداکاری اس کی۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں۔ نہ میری خطا کا شمار ہے، نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ ساتھ چلنے کا شکریہ، لیکن ساتھ دینے کی بات کی گئی تھی۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہے۔ اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھو۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ سب جیسوں میں سب جیسا مت بنے، خود کو منفرد بنائے خیالات، شخصیت اور عادات اور کردار کے لحاظ سے۔ صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جسے آپ سے محبت ہو۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تیری آنکھوں کی سہولت ہو میسر جس کو، وہ بھلا چاند ستاروں کو کہاں دیکھے گا۔ روبرو عشق ہو اور عشق بھی تیرے جیسا، پھر کوئی دل کے خسارے کو کہاں دیکھے گا۔ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سے بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ عاشق کو چار معجزوں سے غرض، مثل یار، نظر یار، کرم یار، قرب یار۔ حالات چاہے کتنے ہی خراب ہوں، ایسی چیزوں کے بارے میں غمگین ہونا چھوڑ دیں جو آپ کے اختیار میں نہیں۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ طلاق دیتی ہوئی زبانیں کیا جانیں بہن بیٹی کیسے رخصت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کی نصیب اچھے کرے، آمین۔ زہر اس کے ہاتھوں میں پکڑا ہی رہ گیا، میں مر گیا اس کی آنکھوں کی بیزاری دیکھ کر۔ تقدیر کی لکیر نے دھوکہ دیا، یہ جہاں کی لکیر خالی تھی۔ پانی پکاتی رہی، کہانی سناتی رہی، ایک ماں اپنے بچوں کو اس طرح بھوکا سلاتی رہی۔ نیت اگر نیک ہو تو اللہ کبھی جھکنے نہیں دیتا، نہ کسی کی نظروں میں، نہ کسی کے قدموں میں۔ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بےحس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ ایماندار اور حیادار ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ تقدیر سے کیا تکرار، جو کھویا وہ نصیب نہیں تھا، جو ملا ہے بس وہی الحمدللہ۔ سب سے قیمتی تحفہ جو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں وہ ہماری توجہ ہے۔ جب ذہن سازی ان لوگوں کو گلے لگاتی ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں تو وہ پھولوں کی طرح کھلیں گے۔ ہر وقت زندگی سے گلے شکوے ٹھیک نہیں، کبھی تو چھوڑ دیجیے کشتی کو لہروں کے سہارے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کا جب بھی آپ کو خیال آئے یہ سمجھ لیں کہ اسی وقت اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، ورنہ خیال نہیں آ سکتا۔ جس کا خیال ہے اگر وہ خیال نہ دے تو اس وقت تک خیال نہیں آتا۔
کب آتا ہے خیال؟ جب اللہ مہربان ہو تو آپ کے دل میں اللہ کی یاد آتی ہے۔ مرنے کی تاریخ طے ہوتی تو شاید عورت 4 روٹیاں بنا کر ہی جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ مکان بنانا میری تدبیر ہے، اس میں سکون ملتا ہے یا اضطراب میرا مقدر ہے۔ دعا کرو اللہ جل جلال مہربانی فرمائے، رکھے کہ زندگی انسان کی خدمت میں گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزرے، اللہ جل جلالہ کی عبادت میں گزرے۔ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ ان کو آپ سے ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں۔ ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تو مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب راستے مشکل لگے تب بھی چلتے رہنا، میں تجھے وہاں پہنچاؤں گا جہاں سکون تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ جب کسی کو درد دیتا ہے تو اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے، لیکن باہر سے دیکھنے والوں کو اس کا درد نظر آتا ہے، اس کی برداشت نظر نہیں آتی۔ زندگی ڈھیر تقاضوں کا بھرم رکھتی ہے، میں گزاروں نہ گزاروں یہ گزر جائے گی۔